آج ہم بات کریں گے اسلامی تصوف کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی جنہیں لاکھوں کروڑوں لوگ دل سے مانتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی۔ اچھا، آپ نے سلطان الہند کا لقب تو سنا ہوگا، یعنی ہندوستان کے روحانی بادشاہ۔ آخر انہیں یہ لقب کیوں ملا؟ اصل میں یہ ان کے بے پناہ روحانی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی کہانی وہ تو محبت اور انسانیت کی ایک لازوال داستان ہے۔ لیکن ایک لقب ایسا ہے جو سب سے زیادہ دلوں میں بسا ہوا ہے، غریب نواز، مطلب غریبوں کو نوازنے والے، ان کے مددگار۔ اور یہ نام انہیں ملا تھا انسانیت کے لیے ان کی بے مثال ہمدردی اور محبت کی وجہ سے۔ یہی تو ان کے پیغام کا اصل خلاصہ تھا۔ تو چلیے ان کے سفر کی شروعات میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک پرآشوب دور نے ان کی روحانی تلاش کی راہ ہموار کی۔ آپ کی پیدائش ہوئی 536 ہجری میں مشرقی فارس کے علاقے سیستان میں۔ سوچئے، بچپن میں ہی انہوں نے تاتاری حملوں کی تباہی اور خون ریزی دیکھی۔ اسی وجہ سے ان کے گھر والوں کو حفاظت کے لیے نشاپور جانا پڑا۔ لیکن مصیبتیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ صرف 16 سال کی عمر میں آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور وراثت میں آپ کو بس ایک باغ ملا۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے اسی باغ میں کام کر رہے تھے تو وہاں ایک درویش حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لائے۔ خواجہ صاحب نے بڑے ادب سے انہیں انگور پیش کیے۔ اس درویش نے انگور کھائے اور پھر اپنے منہ سے کچھ چبایا ہوا حصہ نوجوان خواجہ کو دے دیا، اور جیسے انہوں نے وہ کھایا، ان کے دل میں جیسے حکمت اور معرفت کا ایک دیا جل اٹھا۔ اس ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس روحانی تجربے کے بعد آپ نے اپنی ساری دنیاوی جائیداد، یہاں تک کہ وہ باغ بھی، بیچ دیا اور ساری رقم غریبوں میں بانٹ دی۔ دنیا سے رشتہ توڑ کر وہ بس علم اور سچ کی تلاش میں نکل پڑے، سمرقند اور بخارا کی طرف۔ تو اب ان کے سفر کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا مرشد ڈھونڈنا جو انہیں روحانیت کی اصل منزل تک پہنچا سکے۔ کئی جگہوں کا سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ ہارون قصبے پہنچے اور وہیں انہیں اپنے روحانی پیشوا ملے۔ وہ تھے اس دور کے بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ خواجہ صاحب نے بڑی عاجزی سے ان کا شاگرد بننے کی درخواست کی۔ ان کی روحانی تربیت کا طریقہ بھی بڑا خاص تھا۔ پہلے تو عبادات اور وظائف کا مرحلہ آیا، پھر ایک دن ان کے مرشد نے ان سے پوچھا، کہاں تک دیکھتے ہو؟ خواجہ صاحب نے جواب دیا، عرش مولا تک۔ یہ سن کر ان کے مرشد نے اپنی 2 انگلیوں کے بیچ سے انہیں 18,000 عالم کا نظارہ کرا دیا، اور بس اس کے بعد فرمایا، اب تمہارا کام مکمل ہوا۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے پورے 20 سال، جی ہاں 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں اور ان سے سیکھنے میں گزار دیے، اور اسی دوران ان کے ساتھ مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہوں پر بھی گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب انہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سونپا گیا، اور یہ حکم یہ براہ راست بارگاہ نبوی سے آیا تھا۔ ہوا یوں کہ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی اور حکم ملا، اے معین الدین، تم ہندوستان جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو سچائی کی راہ دکھاؤ۔ تو اس حکم پر آپ اجمیر پہنچے، جو اس وقت پرتھوی راج چوہان کی سلطنت تھی۔ لیکن یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ شاہی محافظوں نے انہیں آنا ساگر جھیل کے پاس رکنے بھی نہیں دیا، مگر خواجہ صاحب نے ہر مخالفت کا جواب صرف امن اور صبر سے دیا۔ یہاں تک کہ راجا نے اپنے سب سے بڑے جادوگر کو بھیجا ان کا مقابلہ کرنے، لیکن انہوں نے تو اسے بھی اپنی محبت سے جیت لیا۔ پھر کیا تھا؟ ان کی سادگی، ان کی محبت بھری باتیں اور ان کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ لوگ ان کے پاس کھچے چلے آنے لگے۔ انہوں نے نفرت کا جواب ہمیشہ محبت سے دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اجمیر کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اور ان کا کام صرف ان کی زندگی تک ہی نہیں رہا، انہوں نے محبت کی ایک ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی آج بھی لاکھوں دلوں کو منور کر رہی ہے۔ اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے خلفاء کو تیار کیا۔ ان میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ انہی لوگوں نے چشتیہ سلسلے کی روشنی کو پورے برے صغیر میں پھیلایا۔ اچھا، اپنی روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ نے گھریلو زندگی بھی گزاری۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی، اور وہ سب بھی بہت بڑی مذہبی شخصیات بنے۔ اب آتے ہیں اس عظیم ولی کے زندگی کے آخری حصے اور ان کی اس میراث کی طرف جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 97 سال کی عمر تھی، 6 رجب کا دن تھا۔ آپ اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھے کہ اسی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے رب سے جا ملے۔ جب آپ کے مرید اندر گئے تو انہوں نے جو منظر دیکھا
वो नाकाबिल यकीन था। आपकी पेशानी मुबारक पर नूरानी हरूफ में लिखा था, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में ही उसका विसाल हुआ। और आज भी अजमेर में आपकी दरगाह शरीफ हर मजहब, हर जात, हर अकीदे के इंसान के लिए उम्मीद की एक किरण है। लाखों लोग वहां सुकून और दुआओं के लिए जाते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका मोहब्बत का पैगाम सरहदों से कितना बालातर है। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हर तरफ तकसीम और नफरत नजर आती है, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत, अमन और इंसानियत की ये बातें हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं? ऐसी ही और मुतासिर करने वाली कहानियां सुनने के लिए ग्लोबल टेल्स AI को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत और इंसानियत का ये पैगाम आगे भी फैले तो इस गुफ्तगू को लाइक और शेयर ज़रूर करें।